خواتین و حضرات، اگر آپ ایک سچے، مخلص اور ہمدرد انسان ہیں، یعنی ایک ایمپیتھ ہیں، تو آپ اکثر سوچتے ہوں گے کہ خود غرض یا مطلب پرست انسان کی سفاکی اور بدسلوکی کے باوجود آخر وہ کیا وجہ ہے کہ اسے چھوڑنا آپ کو مشکل نظر آتا ہے۔ بلڈ ریلیشن جیسے والدین، بہن بھائی یا بچے، ان کے بارے میں تو یہ بات درست ہے کہ انہیں ان کے نارسسسٹک ایٹیٹیوڈ کے باوجود چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک شخص محض آپ کا دوست ہے یا آپ کی اس کے ساتھ کوئی کارڈیل ریلیشن شپ ہے اور وہ آپ کے ساتھ ایک نارسسسٹ اور خود پرست نرگسیت پسند انسان کی حیثیت سے سب کچھ کر رہا ہے، اور اس کے ان اقدامات کی وجہ سے آپ کی زندگی دور کہیں تاریکیوں میں ڈوب گئی ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ کو دنیا یا آپ کا حال جاننے والے اپنی اپنی سوچ کے حوالے سے آپ کی نفسیاتی اور جذباتی کیفیات کو جانے بغیر آپ کو باتیں بھی سناتے ہیں کہ تمہیں ایسی کیا لت پڑ گئی ہے، اس کی کیا طلب ہے تمہیں اس کی، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کی افسوسناک باتیں آپ کو سننا پڑتی ہیں، حالانکہ آپ اس کی زندگی اور محبت کی وجہ سے یا اپنی فطری نرم دلی کی وجہ سے اس کا ابھی بھی خیال رکھنے پر آمادہ ہیں، اس کی زیادتیوں کے باوجود۔ آپ کا دل اللہ نے نرم بنایا ہے، اور ایک ایمپیتھ ہونے کی وجہ سے آپ کی حساس دلی اس کو اکیلا چھوڑنے سے ڈرتی ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ جو کیئر آپ نے اس کی ہے وہ اگر اسے نہ ملی تو وہ مر جائے گا۔ تو یہ تو ایک بات ہو گئی۔ دوسرا، کیا آپ نے ٹراما بانڈز کے بارے میں سنا ہے؟ یعنی ایک مخلص انسان کا ایک خود غرض اور زیادتی کرنے والے سے شدید لگاؤ۔ اس حیرت انگیز ریلیشن شپ کو سائیکالوجی کی زبان میں ٹراما بانڈ کہتے ہیں۔ یعنی جب نارسسسٹ اور خود پرست انسان کی ایبیوز بڑھتی چلی جاتی ہے تو بعض اوقات ایمپیتھ کے لیے ایک نارمل سی چیز بن جاتی ہے۔ نارسسسٹ بڑی ہوشیاری اور صفاکی سے ایمپیتھ کو اس اذیت کا عادی کرتا ہے، اور اس تکلیف کے باوجود ایک مخلص یا ایمپیتھ نارسسسٹ کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتا۔ نارسسسٹ کی بدسلوکی سے بچ جانے والے افراد یا پوسٹ نارسسسٹک ایبیوز سروائیورز بھی اکثر اوقات اس بانڈ یا بندھن میں خود کو بندھا ہوا پاتے ہیں اور اس کیفیت سے نکلنے کو آسانی سے تیار نہیں ہوتے۔ تو جناب، ٹراما بانڈز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ٹراما بانڈ دراصل ایک گہرا جذباتی لگاؤ ہے جو زیادتی کا نشانہ بننے والے اور اس کے ساتھ زیادتی کرنے والے کے درمیان پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ بانڈ ایبیوز کے ایسے سائیکل کو جنم دیتا ہے جس سے متاثرہ فرد کے لیے یہ تعلق چھوڑنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ایمپیتھ اپنی فطری نرم دلی اور محبت کی وجہ سے ہر زیادتی کے بعد سمجھتا ہے کہ نارسسسٹ کی یہ بدسلوکی آخری ہے، اور نارسسسٹ بھی اپنے مطلب پورے کرنے کے لیے جب تھوڑی دیر کے لیے واپس آتا ہے تو مخلص انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب اچھا وقت آ گیا ہے، اب یہ خود غرض انسان شاید واقعی انسان بن گیا ہے۔ تو ایمپیتھ کی یہ امید دراصل اس ٹراما بانڈ کی جڑیں مضبوط کرتی ہے۔ حالانکہ حالات اس کے بالکل برعکس حقیقت دکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ایمپیتھ کا اپنے نارسسسٹ کے ساتھ یہ تکلیف کا جو تعلق ہے، یہ تعلق ہی اصل میں ایک طاقتور بندھن بن جاتا ہے، کیونکہ نارسسسٹ یا خود پرست انسان کا شکار جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ تعلقات کی مزید بہتری کے لیے پر امید رہتا ہے۔ دوسری اہم بات ان ٹراما بانڈز میں جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ تعلقات میں طاقت کا عدم توازن۔ یہ جو عدم توازن ہے، نارسسسٹ اس عدم توازن کو بہت خوبصورتی سے کنٹرول کرتا ہے۔ وہ اپنی بار بار کی بدسلوکی، غصے اور بدتمیزی سے آہستہ آہستہ یہ پیغام ایمپیتھ یا مخلص کے ذہن میں بٹھا دیتا ہے، یا سمجھیں کہ اسے ٹرین کر دیتا ہے کہ طاقتور اور ہر بات کا حق رکھنے والا بس صرف وہی ہے۔ ایک ایمپیتھ صرف تعلقات کو قائم رکھنے کی خاطر اس آہستگی سے سرایت کرنے والے میسج یا ٹریننگ کو بھی غیر ارادی طور پر نہ صرف قبول کر لیتا ہے بلکہ اسے ایک اصول کی طرح اپنے اوپر لاگو بھی کر لیتا ہے کہ ہاں، سارے حق صرف نارسسسٹ کے ہیں۔ تو اس ایکسیپٹنس کے نتیجے میں ٹراما بانڈ اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز جو ٹراما بانڈز کو مضبوط کرتی ہے وہ ہے ایمپیتھ کی تنہائی۔ نارسسسٹ چونکہ ایک ایمپیتھ کو دوستوں اور خاندان سے الگ تھلگ کر دیتا ہے، کیونکہ مخلص انسان نارسسسٹ کی زیادتیوں اور دی گئی تکلیفوں کی وجہ سے ایک ایسی کیفیت میں رہتا ہے جس میں
وہ نارمل زندگی کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیتا ہے. پھر رہ کر اسے اس اکیلے پن میں بھی نارسسسٹ کا ہی خیال رہتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ ایک دن یہ بدسلوکی کا سلسلہ جب ختم ہو جائے گا تو زندگی دوبارہ خوشیوں سے بھر جائے گی. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. نارسسسٹ اپنے مطلب پورے ہونے کے بعد بھی اپنی زندگی اور طرز عمل میں رتی برابر بھی تبدیلی نہیں لانا چاہتا. ہاں، جہاں اسے امپیتھ کی ضرورت پڑتی ہے وہاں وہ بڑے دھڑلے اور ڈٹائی سے بغیرتی کی تمام انتہاؤں کو چھوتا ہوا دوبارہ امپیتھ کے پاس، یعنی ایک مخلص انسان کے پاس آ جائے گا. لیکن یہ سب وقتی ہوگا، تو اس مختصر سے عرصے میں بھی امپیتھ کو اس کے واپس آ جانے کی جو خوشی ہوگی وہ ان تمام چیزوں کو، ان تمام تکلیفوں کو بھلا دے گی جو اسے نارسسسٹ نے پہنچائی تھیں. ٹراما بانڈ میں بری طرح جکڑے ہوئے لوگ آہستہ آہستہ یہ بھی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا ہوا اگر اس نے ایسا کہا. اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ اگر کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کو گالی دی یا تھپڑ مارا تو ٹراما بانڈ میں مبتلا شخص تھپڑ کھانے کے بعد بھی کہے گا کہ ہاں مارا تو ہے لیکن اس نے بہت ہلکا ہاتھ رکھ کر مارا ہے، اس میں بھی اس کی محبت جھلک رہی تھی. یا پھر وہ کہے گا کہ ہاں گالی دی تو ہے لیکن اسے غصہ بھی تو میں نہیں دلایا تھا. حالانکہ تھپڑ یا گالی میرے نزدیک انسانیت سے گرے ہوئے عمل ہیں اور ان کو کسی طور پر بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. تو اس طرح ٹراما بانڈ میں جکڑے افراد نارسسسٹ کی بدلحاظی اور بدسلوکی کی شدت سے انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں یا اسے معقول قرار دیتے ہیں، اور بعض اوقات تو اس ساری بات کو اپنی ہی غلطی کے طور پر ماننے لگتے ہیں کہ ہاں اگر ہم یہ نہ کہتے، یہ نہ کرتے تو ہمارے ساتھ وہ ایسا نہ کرتا. خواتین و حضرات، ہیومن سائیکالوجی کے کچھ ماہرین کے مطابق ایسے تشدد کو قبول کرنے والے افراد دراصل اسٹاک ہوم سنڈروم کا شکار ہوتے ہیں. یعنی اگر کوئی اغوا ہونے والا انسان اپنے اغوا کرنے والے کی محبت میں ہی گرفتار رہے یا ہو جائے تو اسے اسٹاک ہوم سنڈروم کہتے ہیں. تو نارسسسٹک ریلیشن میں بھی ٹراما بانڈ میں پھنسے افراد اپنے سے بدسلوکی کرنے والے افراد کے لیے مثبت سوچنے لگتے ہیں اور ان کی بدسلوکی کو جسٹیفائی کرنے لگتے ہیں. پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ خود غرض اور مخلص کے تعلق میں جو اکثر جذباتی اتار چڑھاؤ رہتا ہے یہ ایک ڈرامائی کیفیت پیدا کر دیتا ہے جس کی لت پڑ جاتی ہے اور ایک امپیتھ کے لیے اس سے نکلنا مشکل ہوتا ہے. نارسسسٹ اپنی آسائشوں اور سپلائز کے لیے مڑ مڑ کر آتا ہے اور پھر تکلیف دے کر، ذلیل کر کے، بدتمیزی کر کے غائب ہو جاتا ہے، جبکہ امپیتھ اس کے ساتھ بتائے ہوئے اچھے وقت کو لے کر آئندہ کی امید پر جیتا رہتا ہے. تو اس طرح دونوں ایک دائرے میں گھومتے رہتے ہیں، لیکن اس گردش میں یاد رکھیے گا نقصان صرف ایک فریق کا ہوتا ہے، یعنی مخلص کا. یعنی امپیتھ کی ذہنی صحت اس طرح کے طرز عمل کو برداشت کر کر کے شدید متاثر ہو جاتی ہے. ٹراما بانڈز کا شکار افراد جو ہیں وہ اکثر بے چینی، ڈپریشن اور PTSD کا شکار ہوتے ہیں، یعنی پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر. یعنی کسی ذہنی اور نفسیاتی چوٹ کے بعد کی جو کیفیات ہوتی ہیں اسے ہم PTSD کہتے ہیں. اس پر میں کسی اور ویڈیو میں تفصیل سے بات کروں گا. پھر ٹراما بانڈ میں جکڑا ہوا شخص لو کانفیڈنس کا شکار ہو جاتا ہے. مسلسل بدسلوکی سے ایک امپیتھ کی نظر میں اس کی اپنی قدر بھی کم ہو جاتی ہے اور اس میں اعتماد ختم ہو جاتا ہے. اس بات پر ایک امپیتھ اور زیادہ یہ خواہش کرتا ہے کہ وہ نارسسسٹ سے جڑا رہے. اس لو سیلف کانفیڈنس کی وجہ سے بھی اسے چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ٹراما بانڈ سے آزاد کیسے ہوں؟ سب سے پہلے تو تعلیم اور اس موضوع پر آگاہی ضروری ہے. یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ ٹراما بانڈ ہے کیا اور اصل میں اس کی علامات کو پہچاننا ہی آزاد ہونے کی طرف پہلا قدم ہے. ٹراما بانڈ میں مبتلا شخص کو اپنے دوستوں، خاندان یا ایسے لوگوں کے ساتھ رابطہ بڑھا دینا چاہیے اور ان سے ان معاملات کو ڈسکس کرنا چاہیے. لیکن ایک بات کا خیال رہے کہ صرف سمجھدار اور مخلص لوگوں کے ساتھ آپ کو یہ بات ڈسکس کرنی چاہیے. ایسے لوگوں سے دور رہیں جو اس ٹراما بانڈ کو غلط معنی پہنائیں، جو آپ کی نفسیاتی کیفیت کو سمجھنے کی بجائے آپ پر ہی الزام تراشی شروع کر دیں اور بہت اخلاق سے گری ہوئی بات کریں. جیسے کہ میں نے مثال دی کہ کوئی آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ تمہیں اب اس کی طلب ہو رہی ہے. تو اس طرح کے الزامات سے آپ تبھی بچ سکتے ہیں کہ جب کسی درست سوچ کے فرد سے آپ مشورہ لیں گے.
پھر اس سلسلے میں آپ پروفیشنل سائیکالوجسٹ سے بھی سیشن لے سکتے ہیں۔ ایک اچھا سائیکالوجسٹ آپ کے لیے تھراپی کے سیشن ترتیب دیتا ہے اور آپ کو ان کیفیات سے صحت مندانہ طریقے سے نمٹنے کی حکمت عملی تیار کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ٹراما بانڈز نارسسسٹک ریلیشن شپس کا ایک ایسا نتیجہ ہے جن سے نکلنے میں سب سے پہلا قدم صرف یہ ہے کہ آپ اس بات کو پہچان لیں کہ آپ ایک ٹراما بانڈ میں ہیں۔ جب آپ ان علامات کو پہچان لیں گے اور پھر فیملی اور دوستوں سے مناسب مدد حاصل کریں گے تو آپ یقیناً اس قید سے آزاد ہو سکتے ہیں اور شفا یابی کی طرف سفر شروع کر سکتے ہیں۔ اگر آپ خود یا وہ لوگ جو اس طرح کے ٹراما بانڈز کا شکار ہیں تو سب سے پہلے تو انہیں اپنے ساتھ خود ہمدردی کرنی ہے۔ اپنے آپ سے محبت کریں تاکہ آپ نارسسسٹ کے ظلم کو پہچان سکیں۔ اس کی رعونت کا علاج آپ کا صبر اور خود آگاہی ہے۔ میرا نام ڈاکٹر سہیل احمد ہے اور آپ سکرین پر دی گئی معلومات کے مطابق مجھے تمام سوشل میڈیا نیٹ ورکس پر تلاش کر سکتے ہیں۔ میری یہ ویڈیو ان تمام افراد سے ضرور شیئر کیجیے گا جنہیں ان الفاظ کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے یہ زندگی آپ کی ہے اور زندگی کی اس کشتی کے ملاح آپ ہیں۔ اس کی باغ ڈور آپ کسی نارسسسٹ کے حوالے نہ کیجیے۔ ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔